السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ کہانی ہے جس کا نام ہے سیاہ رنگ۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ہر روز کی طرح یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا۔ البتہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا۔ اب وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فائزہ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی جو حسرت بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فائزہ کے دل میں یوسف کے لیے ناراضی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لائے ہو؟ یوسف نے حیرانگی سے فائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو ان کے لیے میں نے خرید لیے۔ یہ سن کر فائزہ کو غصہ آ گیا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا۔ یوسف نہال اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا مگر بیٹیوں کے لیے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی چیز لاتا تھا۔ فائزہ کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ فائزہ کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ بلال اور نہال سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ یوسف فائزہ کے اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی فائزہ بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے۔ فائزہ کے دل میں خیال آیا، اگر نہال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غائب دماغی سے سر انجام دیتی۔ فائزہ کی مسلسل غائب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اس سے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فضا میں عجیب و وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحیح سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب سین میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فائزہ کی آنکھوں میں نم کی بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد یوسف کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ فائزہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کے بچے اسے بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فائزہ کو اپنے بچوں کی روحیں نظر آتی۔ یوسف پہلے سمجھا کہ شاید یہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا لیکن فائزہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ فائزہ کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فائزہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فائزہ کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ ایک روز فائزہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟ ہاں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کس نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ذہنی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر سے شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کا۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہیں فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔
कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया। तुम हर वक्त निहाल और बेलाल से प्यार करते थे। ईशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह ना थी। ये सुनकर यूसुफ मज़ीद आग बगौला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बेलाल थे, वैसे ही ईशा और फजर थी। फ़र्क मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीज़ा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगे। मैं फजर और ईशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा और अब तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला अदालत ही करेगी। वो फ़ाइज़ा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि औलाद अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे अल्लाह पाक की तरफ से नेमत होते हैं और बाप का बाजू होते हैं। तो हमें चाहिए कि बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं रखें, बल्कि एक बराबर रखें, ताकि औलाद भी खुश रहे, आप भी और अल्लाह पाक भी आपसे खुश रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।